بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ 21 رمضان مبارک ایسا دن ہے کہ آج کے دن خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر فضائل پر بات کی جائے تو نہ تو ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہی اتنا وقت ہے کہ ہم کوئی ان پر گفتگو کر سکیں۔ چند ایک جھلکیاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ علی پیدا مسجد میں ہوتے ہیں اور مسجد حرام شریف میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ کے عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھی جائے تو علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کی بارگاہ میں آئی تھیں، انہوں نے کہا تھا اللہ نے بچہ کو بڑا خوبصورت دیا، آنکھیں نہیں کھولتا۔ حضور نے فرمایا تھا لاؤ نا میرے پاس۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، حضور نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو حضرت علی پاک نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ علی وہ ہے پیدا مسجد میں ہوئے، اگر پہلی نگاہ کھولی ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ کون علی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سارا پاسہ ہی پلٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو بچوں میں سے جن کی عمر تقریباً 9 یا 10 سال تھی ان کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ آپ کا قد شریف درمیانہ تھا۔ آپ نے پیچھے سے کھڑے ہو کے فرمایا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ کون علی؟ کہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو ایک سائل آ کے سوال کرتا ہے تو رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اسی حالت میں اس کو اشارہ کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار لیتا ہے۔ جب یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک مومنوں کا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ،
زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ راکعون، حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نماز پر اگر نظر رکھی جائے تو علی کی طاقت تو یہ طاقت ہے کہ پاؤں کی ٹھوکر سے خیبر کو فتح کر دیا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو علی کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ کسی نے کہا آپ تو شیر خدا ہیں، فرمایا مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ کی کچہری میں حاضری دے رہا ہوں۔ پھر پوچھا گیا علی جس رب کی نماز پڑھتے ہو اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، علی تو اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک مالک کا دیدار نہیں کر لیتا۔ کون علی المرتضیٰ؟ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، حالانکہ اسلام اور کفر کا مسئلہ تھا۔ ایک یہودی آپ کے قابو آ گیا، آپ نے اس کو اپنے نیچے گرا دیا، اب جسم پر آپ قابض بھی ہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ علی المرتضیٰ نیچے ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آپ تو مجھے مارنے پر قابض تھے، آپ کو کس چیز نے منع کیا؟ فرمایا پہلے جو مسئلہ چل رہا تھا نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے چل رہا تھا۔ جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس میں میری ذاتیات آ گئی، علی اپنا ذاتی بدلہ کسی سے نہیں لیتا۔ کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سوال کچھ کرنے ہیں، اگر آپ نے بتا دیا تو ہم آپ کے، اگر آپ نہ بتا سکے تو پھر آپ ہمارے۔ میں ٹھیک ہے کرو۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا وہ اللہ ہے۔ پھر پوچھا گیا وہ دو کون ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا وہ دن اور رات ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ تین کون ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں؟ فرمایا وہ لوح قلم اور کرسی ہے، ان کا چوتھا کوئی نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کون سا مرد ہے جس کو اللہ نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا؟ فرمایا یہ بھی کوئی عجیب بات ہے، آدم علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کون سا شخص ہے جسے اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا؟ کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اے علی یہ بتاؤ وہ سات کیا ہیں یا وہ چھ کیا ہیں جن کا ساتواں کوئی نہیں؟ والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ 6 ایام ہیں ان کا ساتواں کوئی نہیں۔ پھر پوچھا گیا وہ 7 کون ہیں جن کا 8واں کوئی نہیں؟ وہ 7 آسمان ہیں یا 7 زمینیں۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کو اس کی قبر میں سیر کروائی؟ وہ یونس علیہ السلام نے مچھلی میں اپنے اندر لے کے ان کو سیر کروائی۔ یعنی مختلف سوال کیے گئے۔ پوچھا گیا کہ وہ 11 کون ہے جن کا 12واں کوئی نہیں؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ یعنی اس طرح کے آپ سے سوال فی الفور کیے گئے اور آپ نے ان کا جواب بھی فی الفور عطا فرمایا۔ یہ علی کے علم کا حال ہے، میرے نبی کے علم کا حال کیا ہوگا؟ یہ علی کے علم کا مقام ہے، یہ علی کے علم کا مقام ہے۔ پھر کون علی؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں حضور کے گھر پر سیدہ کے رشتے کے لیے، علی المرتضیٰ جب آئے دروازے پہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فاطمہ کے رشتے کے لیے وہ آ رہا ہے
جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا نکاح میرے رب نے طے کیا، نکاح میرے رب نے طے کیا۔ پھر کون علی؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ایک طویل عرصہ گزارتے ہیں، خلافت کا عرصہ بھی گزارتے ہیں، اس کے بعد آپ کوفے کی جامع مسجد میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے قاتل کو جانتا ہوں، میں اپنے قاتل کو جانتا ہوں۔ جو قاتل تھا نا، بعض ایسا ہوتا ہے دشمن بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو عبد الرحمن ابن ملجم کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ بندہ بڑا بدبخت ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا۔ تو آپ نے باہر نکل کے خادم سے فرمایا یہی میرا قاتل ہے۔ کہا حضور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کی حکومت ہے، آپ اس کو قید کروا دیں۔ فرمایا میں نے اگر اس کو قید کروا لیا تو حضور کا فرمان کیسے پورا ہوگا؟ جو حضور نے فرمایا تھا کہ علی تو شہید ہوگا۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہی عبد الرحمن ابن ملجم آپ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ تقریباً 18 رمضان مبارک آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل کو میٹھا شربت پلایا جائے، میرے قاتل کو میٹھا شربت پلایا جائے۔ وہ ڈر گیا کہ شاید یہ شربت میں کوئی چیز ملا کر مجھے دیں گے، اس نے نہ پیا۔ آپ سے پوچھا گیا جی وہ تو آپ کا قاتل ہے، آپ شربت کیوں پلانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس نے اپنا کام پورا کیا، میں نے حسین کے نانے والا کام کیا۔ کون علی المرتضیٰ؟ جو پیدا ہوئے تو مسجد میں، جب زندگی کی آخری گھڑی آئی تو تب بھی مسجد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو ماننے والا کبھی بھنگ نہیں پی سکتا، علی کو ماننے والا موٹی وہاں پہ جا کے لال شہباز قلندر پہ دربار پہ جا کے رگڑ نہیں سکتا۔ علی کو ماننے والا وہ اتنے لمبے لمبے کڑے پہن کے محض درباروں کے اوپر بیٹھ کے نعرے حیدری لگانے والا صحیح ماننے والا نہیں ہے۔ علی کو وہ ماننے والا ہے جو وضو کرے، مسجد میں آئے، رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر نازل کردہ کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کرے اور علی کی سیرت پر عمل کرے۔ حقیقت میں یہی علی کا غلام ہے، حقیقت میں یہی علی کا غلام ہے۔ میں ایک بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ورنہ اس میں تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یار علی کو نماز کی کتنی فکر تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے، حضور نے نماز عصر پڑھ لی تھی، ابھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اپنی گود آگے کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی کی گود میرے نبی کا سر مبارک ہے، علی کی آنکھیں میرے نبی کا چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اب اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، اطاعت کی، اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔ اب علی اطاعت خدا میں بھی ہے اور اطاعت مصطفیٰ میں بھی ہے، اللہ کی بھی اطاعت کی جا رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن ادھر سورج ڈھلتا جا رہا ہے، سورج غروب ہوتا جا رہا ہے۔ علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس حکم کی طرف دیکھتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا ورنہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ علی کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخر کار سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ماننے والوں،
علی کی آنکھوں سے آنسو آئے، کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضور کے چہرے انور پر گرے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یا تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے نماز ادا فرما لی تھی۔ اب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اگر بعض حضور مجبور ہوتے، حضور کے پاس معاذ اللہ اختیار نہ ہوتا تو حضور فرما دیتے علی کوئی بات نہیں، اب قضا ہو گئی ہے، مغرب کے بعد تم قضا پڑھ لینا۔ لیکن حضور کو پتا تھا اللہ نے پوری کائنات کے خزانوں کا مجھے مالک بنا کے بھیجا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نماز ادا پڑھے گا یا قضا پڑھے گا؟ بتا نا آج۔ تو اگر معاذ اللہ ایسی صورتحال ہوتی تو علی کہہ دیتے حضور اب ٹھیک ہے نماز قضا ہو گئی ہے، اب کون سا بیچارہ ہو سکتا ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا اور آپ کا عقیدہ تھا کہ میں کسی عام بارگاہ میں نہیں ہوں، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہوں۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں قضا نہیں میں ادا پڑھوں گا، کیونکہ میں آپ کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا تھا۔ اب جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا، سورت واپس کر دے۔ سورت دوبارہ اثر پہ آیا، علی نے نماز ادا پڑھی۔ اس کا ایک تو یہ مطلب نکلا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی کتنی فکر ہے۔ دوسرا جو مطلب نکلا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میرے ماننے میں بڑا غلو کریں گے، بڑے زیادتی سے کام بھی لیں گے، تو انہوں نے کہہ دینا تھا کہ اگر علی نے قضا پڑھ لی تھی تو ہم نے پڑھ لی تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ یہ اس میں حکمت تھی۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دیں تو ایک بات اور کر دوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ شریف فرمایا، اور میں رمضان کے آخر میں ذکر کروں گا، میرے بابا جی کی بلند اس کی 30 تاریخ لکھی ہے رمضان کی، تو آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو جب بتوں کو کعبے سے گرایا جانے لگا، کعبے کو بتوں سے پاک کیا جانے لگا، تو جو بت تو نیچے نیچے تھے وہ تو حضور نے گرا دیے۔ اب حضور نے فرمایا علی تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا، اور جتنے بت اوپر پڑے ہوئے ہیں ان کو نیچے گرا۔ علی المرتضیٰ عرض کرتے حضور میں کون ہوتا ہوں آپ کے کندھوں پر چڑھنے والا، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائے۔ حضور نے فرمایا علی نبوت کا بوجھ صرف صدیق اٹھا سکتا ہے، تو نہیں اٹھا سکتا۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، نہ ہی ہمیں کوئی حق حاصل ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہے اس کا مقام تھوڑا ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ اب حضور کہاں پہ ہیں؟ بیت اللہ کے اندر، مکہ شریف کے اندر۔ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ کی اجازت دیں تو میں عرش کا پایا پکڑ لوں، اگر آپ کی اجازت دیں تو میں عرش کا پایا پکڑ لوں۔ اس قدر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نوازا۔ خیر جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان پر تبصرہ کرنے والے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مولا مشکل کشا کی توجہات ہم سب کو عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے، آپ کا جو صحیح معنی میں محب ہوتا ہے وہ ہمیں بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔